مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہمارا خداوند زندہ خداوند جو ہمیں ہر روز زندگی دیتا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے اسکیل میں اس کی 32 یا 18 میں کہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والوں کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے وہ کہتا ہے باز آؤ اور زندہ رہو، اور وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ بار بار ہمیں کلام کی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ جیسے کلام پر لکھا ہوا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم اپنے خداوند پر جو ہمارا قادم متی خدا ہے، جو ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ صرف اس کے کلام کو سننا اور اس پر توجہ کرنی ہے۔ اے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ یہ میرے خدا کی آواز ہے، اور جو ہمیں بار بار تاکید کرتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے تاکہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اس کے پاک کلام کی مرضی کو پورا کریں۔ یہ سنام میں ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں کیونکہ وہی دینے میں قادر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جس طرح کل دیکھا کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، اس نے قسم کھائی ہے کہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی ہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو درندوں کی خوراک بن گئی میں انہیں بچاؤں گا، میں ہی ان کا پاسبان ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو بچا کر واپس لاؤں گا۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کا وعدہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلام دیا بار بار، جس طرح اس نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلہ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح زبور 78:52 میں لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا، اور بھیڑوں اور بیابان میں گلہ کی مانند اس کی رہنمائی کی۔ تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ناگہانی دہشت سے خوف ہمیں نہیں کھانا، اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا ہمارا سہارا ہے۔ وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے سے بچاتا ہے، اور وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے، کلام کو لینا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو امثال 22:4 میں یوں لکھا ہے دولت اور عزت اور حیات خدا کے خوف اور فروختنی کا اجر ہے۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ خدا کا خوف کیا ہے؟ یہ وہ خوف ہے جس میں دوسرے شخص کے لیے محبت عقیدہ ہوتا ہے اور ڈر نہیں ہوتا۔ سارے قدیم زمانوں میں جو حکمت اور سوجھ بوجھ کو بہت اہمیت رکھتے تھے، امثال کی کتاب میں حکمت کو براہ راست خدا کی تعلیم سے وابستہ دکھائی دیا گیا ہے۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں، جب ہم کلام کی قدرت کو جانتے ہیں، تو تب ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون سے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، کون سا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ وہ شخصی حقیقت میں دانا ہوتا ہے اور صاحب حکمت ہوتا ہے، اور خدا کی عبادت اور پرستش اور تنظیم کرتا ہے، اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ ہے خدا کا کلام جس میں ہمیں کلام دیا گیا، اور بائبل مقدس میں کئی مقامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے نام کو یہوہ کا نام دیا گیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں خروج اس کا 6:3 میں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادم مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خروج 15:3 میں کہ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ یہ میرے اور خدا کا نام ہے۔ جب ہم اس کے نام سے اس کو پکارتے ہیں، یہوہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ یہوہ یری ہی ہمارا خداوند خدا ہے جو ہماری جنگ لڑتا ہے۔ جس طرح یشوع میں لکھا ہے بنی روبن پر جب مذبح کا نام عید پر رکھا گیا تو وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ اور زبور 83:18 میں تاکہ وہ جان لے کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس کی قدرت اور قوت پوری دنیا پہ ہے۔ جس طرح یوب اور اس کے 28:28 میں، اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنے کا طریقہ ہے۔ جب ہم خدا کے خوف میں آ جاتے ہیں تب وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بدی سے دور رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، تو پھر ہم ان چیزوں سے
کنارہ کرتے ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے زبان سے ہو اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی اس پر چلیں، ہمارے اپنے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے کلیسیا کے لوگ۔ ہم بار بار کیا خدا کا کلام جو ہمیں دیا جاتا ہے، ہمیں جو بھی کرنا ہے ہمیں صرف خدا کے لیے کرنا۔ زبور 111:10 میں کہ خدا کا خوف دانگی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں اور اس کی ستائش ابد تک قائم رہتی ہے۔ ہمیں صرف خدا کے خوف کو مانا ہے۔ امثال 9:10-11 میں کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ جب ہم خدا کے پاک حکموں کو مانیں گے، جب ہم خدا کی مرضی پہ چلیں گے، تو ہی خدا کا وعدہ ہے کہ تمہاری عمر زمین پہ دراز ہوگی۔ اسی طرح امثال 22:2-5 میں کہ امیر اور غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ کنجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگرانی کرتے ہیں اس سے دور رہتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، میں بار بار نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دفعہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ اس کو سمجھ، بچے معصوم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بار بار ٹھوکر کھاتا ہوں، اس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس راستے سے نہیں چلتا۔ تو ہمیں بھی عقل مند بننا ہے، ہمیں بھی دانائی سے چلنا ہے تاکہ خدا کا کلام میرے اور آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ اگر امثال 22 میں دیکھیں تو لکھا ہے جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے، اور جو اپنے فائدے کے لیے مسکینوں پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ اپنا کان جھکاؤ اور دانوں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے، تو ان کو اپنے دل میں رکھ اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے زندہ کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، جس طرح خدا کہتا ہے کلام کو دل میں رکھ تاکہ تیری حفاظت ہوگی زندگی کی۔ جب ہمارا دل تندرست ہوگا تو ہم زندہ رہیں گے نا۔ اسی طرح اس تعلیم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی جو پسندیدہ ہے اسے اپنے لبوں پہ رکھنا ہے، اپنی زندگی میں لے آنا۔ یہ کلام ہمیشہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ غلط صحبت جو ہے نا وہ اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مان سکتے ہیں؟ کسی کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمیں زندگی کے لیے 5 اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لینا ہے۔ نفرت کرنے والے مت بنو، فضول فکریں مت پالو، فضول کے خرچے، فضول کی فکریں، اپنا آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، امیر دکھانے کے لیے، فضول میں یہ باتیں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ہمیں نہیں لینا۔ ہمیں سادگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور زیادہ دینے والے بنو اور توکل کم رکھو۔ ہم کسی کو گفٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آج ہم نے کرسمس پر دیا ہے یا اپنے کسی کو شادی پہ دیا ہے، تو ہم توکل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ دے، اس سے ڈبل دے، کیونکہ وہ جو انہوں نے دیا تھا میں وہی دے رہی ہوں۔ لیکن دینے والی کی جن کو دینا اس کو وہ نہیں بھولتا، دینے والا بھول سکتا ہے، میں نے تو یہی دیا تھا، انہوں نے بھی اٹھا کے وہی دے دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عقل سے چلنا ہے اور زندگی کو اپنا ایک مقصد بنانا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے اصول پر لگا دو تو ضرور کامیابی ہوگی۔ ہمیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ان اصولوں پہ چلنا ہے۔ جب ہم اصول اپنی زندگی میں بنا لیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے، ہم فتح یاب ہوں گے۔ اور ہمیں ہر روز خدا کی حضوری میں جانا ہے، خدا سے مانگنا ہے، صرف اس سے مانگنا ہے، صرف اس پر نظر رکھنی ہے۔ تو جب ہم اس پر نظر رکھیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ہم نے آدمیوں کو خوش نہیں کرنا، جس طرح افسیوں 6:6 میں ہے کہ آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو۔ ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کے کلام کو لینا ہے اور صرف اسے اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہم سب خدا کی مرضی پہ چلیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ یہی سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے باپ کے حکموں کو ماننا ہے، کس طرح ہم نے باپ کی مرضی پہ چلنا ہے تاکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 27، 28، 30، 31 میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟
तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? कोई हम कर सकते हैं? हम देखें कि इंसान कितना बेबस हो जाता है जब अपने छोड़ते हैं और बीमार होते हैं, आखिरी मरला पे होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ खुदा को दिया गया है। वही है जो बचा सकता है, उसी के पास शिफा है, उसी में शिफा है, उसी में ज़िंदगी है। और कलाम जैसे गीत है ना कि ज़िंदगी लेनी है तो सिर्फ हमने क्या आना है? खुदा के पास आना है। हमें ज़िंदगी देने वाला खुदावन खुदा है। और हमारी पोशाकों के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? कहते हैं फिर पोशाक के लिए भी क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, ना वो मेहनत करते हैं ना काटते हैं। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तंदूर में झोंक दी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतमादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरा खुदावन खुदा उन सब को देता है और हमें भी वो सब कुछ करेगा। इसलिए कहता है कि कल की फ़िक्र मत करो कि कल क्या करोगे, कल क्या खाएंगे। बस आज ही की फ़िक्र करो कि आज क्या पिएंगे। कल अपनी फ़िक्रें खुद लेके आएगा, ना कि कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएंगे। किसी चीज़ की तलाश ना करो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमें मांगने से पहले दे देता है, वो सब कुछ दे देता है। वो अपने महबूब को नींद में देता है। महबूब तो बनना है ना। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मत्ती 6 बाब में मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए 23, 32 और 34, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। रास्तबाजी को तलाश करना है, उस रास्ते को जो मेरे बाप का तरफ जाता है, सिर्फ उस रास्ते को तलाश करना है। वो रास्ता क्या है? कलाम हमें दिखाता है। हमें कलाम को लेना है। उस रास्ते पे चलने के लिए सिर्फ हमने कलाम लेना है और बाकी अपनी फ़िक्रें उससे दे देनी है कि बस कल की फ़िक्र ना करो, ठीक है। कल अपने लिए खुद फ़िक्रें लेकर आएगा। आज के दिन के लिए आज ही का दिन बाकी है। कल किसने देखी? किसी ने नहीं देखी, लेकिन हमने उम्मीद और आस रखनी है। हमारी उम्मीद आस क्या है? हमारा खुदावन खुदा है। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी परेशानी नहीं करनी, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद मुहैया करने वाला खुदा है। हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है, उस मर्ज़ी पे चलना है। तो खुदा कहता है मैं तुझे सब कुछ दूंगा, क्योंकि वो देने वाला खुदा है। अपने आप से तो हम कुछ नहीं कर सके। मुझे अपने माजी का दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने गलत लोगों पर बहुत वक्त ज़ाया किया। आज वक्त है उठने का, और वक्त क्या है? ज़ाया नहीं करना, लोगों के पीछे नहीं चलना जो ऐसे लोग कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो। नहीं, हमें सिर्फ कलाम को लेना है, कलाम की कुदरत को लेना है। हमें बुरे वक्त चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें क्या करना है? कलाम को लेना है। और यही कलाम हमें अच्छाई बुराई सिखा देता है। यही हमें सिखाता है कि हमने कैसे चलना है। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हमें गिनती सिर्फ उसकी याद करते हैं जो हासिल नहीं होता या जो मिलता नहीं। जो है उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, लेकिन जो नहीं मिला उसके गिले शिकवे करते हैं। हमें खुदा की हजूरी में सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वही हमारे चेहरे की रौनक है। जिस तरह ज़बूर 80:7 में कि ए लश्करों के खुदा हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बचे रहेंगे। उसी के नूर में चलेंगे, उसी की राह पे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? बचाए जाएंगे, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। इसी तरह ज़बूर 79 उसकी 13 में, तब हम जो तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़े हैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। हम पुश्त दर पुश्त तेरी सताइश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक नस्ल आएगी जो हमने सीखा है, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। और आज का कलाम जो है हमें यही सिखाता है कि हमें दुनिया की फ़िक्रें नहीं रखनी, दौलत की, इज़्ज़त की, हयात की, ये सब कुछ खुदा के खौफ से हमें दी जाएगी। हमें सिर्फ खुदा का कलाम लेना है, खुदा के नाम को पुकारना है, तो वो हमें सब कुछ देगा। हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है जो खुदा बाप ने हमें सिखाया है। खुदावंद जी हम शुक्र करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए, ताकि खुदा कहता है मुझे तुम्हारी
ہماری فکر ہے، اپنی فکریں مجھے دے دو، تو ہم اپنی فکریں آج خداوند کو دیتے ہیں، چاہے کاروبار ہیں یا روزگار نہیں ہیں، چاہے دکھ ہے چاہے تکلیف ہے، ہمیں زندگی دینے والا خدا زندگی دے گا۔ ہم فکر کر کے ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، ہم اپنے بالوں کو نہیں گن سکتے، خداوند نے گنا ہوا ہے۔ وہ ہماری فکریں کرتا ہے کیونکہ وہ میرا اور آپ کا بنانے والا ہے۔ ہمیں صرف اپنی فکریں اس کو دے دینی ہیں، وہی ہمیں سرفراز کرے گا، وہی ہمیں سر بلند کرے گا، کیونکہ اچھی رحمتیں برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان کے قادمت خدا سے آتی ہیں، اور وہی ہمیں ان چیزوں سے بھرتا ہے، وہی ہمیں سیر کرتا ہے۔ ہم نے صرف کلام کو لینا ہے۔ روز ایک بات سیکھی جاتی ہے کہ کلام کو لینا ہے، کلام ہی ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارا دل، ہماری خوشی اور اطمینان دینے والا زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا دل اور ہمارا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے لڑکائے، بس اس کی ہر وقت گھڑی اس کی ہم ستائش کریں، اس کے نام کو مبارک کریں۔ وہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے۔ جب ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تبھی تو وہ ہماری روٹی پانی میں برکت دے گا اور ہمیں ہر اچھی چیزوں سے سیر کرے گا، تبھی تو وہ ہماری بیماریوں کو ہم سب سے دور کرے گا۔ وہی خدا ہے جس کے پاس ہم نے صرف آ کر مانگنا ہے۔ خداوند جی، ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، تمام عزیزوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے خداوند جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے سب سے محبت کی باپ جی، آپ نے کل دنیا جہاں کی سلامتی کے لیے، سارے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنا پاک خون بہایا۔ اسی خون کو لیتے ہیں تاکہ خداوند ہر زندگی بچائی جائے، کیونکہ میرا باپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے۔ سب کے لیے اس نے خون بہایا ہے اور سب کے لیے اس نے قیمت ادا کی، اور ہم سب مسیح میں قیمتی ہیں۔ خداوند جی سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو بولتے ہیں اور ابدی زندگی بولتے ہیں، جو صرف آپ کے پاک قدموں پہ چلنے سے ملتی ہے۔ باپ، ہم ہمیشہ آپ کے اس پاک قدموں پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمارے راستوں کو ہموار کرے۔ یسوع ناصری کے نام سے خداوند جی ہم آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے تو کہا جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے، جو کچھ میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے تو یقین رکھو کہ ہوگا۔ آج ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ باپ جی سب کچھ ہوگا۔ یہ روٹی پانی جو بھی ہے آپ ہمیں دینے والے خداوند، ہم آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ آئے ہم سب مل کر آمین بولیں تاکہ ایسا ہی ہو جو بولا گیا ہے خداوند ہم سب کو مہیا کرے۔ آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ کلام کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ کلام ہر گھر میں جائے۔ آمین۔